अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों वाले केस पर समाअत जारी है। काजी साहब बुरी तरह से फंस चुके हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने जिस तरह से काजी को सरेआम रुसवा किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। दूसरी जानिब इमरान खान की रिहाई के रोबकार आज जारी हुए हैं। आज इद्दत केस में अगर इमरान खान की ज़मानत का फ़ैसला आ जाता है तो ऐन मुमकिन है कि इमरान खान आज रिहा हो जाएं। इसी तरह पीटीआई पर किस तरह जुल्म की इंतहा की गई, 4000 के करीब 3 MPO ऑर्डर्स पीटीआई कारकुनान के खिलाफ जारी किए गए, इस पर भी इसी वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान का जो नैब का केस था उसमें ज़मानत हुई थी, अब उसमें इमरान खान की रिहाई का बाकायदा रोबकार जारी हो गया है। ये सिर्फ 3 दिन पहले जारी हुआ है। आज इस वक्त इद्दत का केस लगा हुआ है जिस पर समाअत जारी है। सलमान सफदर की जानिब से कहा गया कि खावर मानिका की 5 बेटियां शादीशुदा हैं और उन 5 ने उसके हक में गवाही नहीं दी। अगर गवाही दी भी तो सिर्फ ओन चौधरी ने दी। तो मुझे उम्मीद है कि आज सज़ा मुअत्तल हो जाएगी। जबकि अभी इतलाआत मिल रही हैं कि इद्दत केस में इमरान खान को रिलीफ मिलने की सूरत में पंजाब पुलिस को 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को गिरफ्तार करने के अहकामात जारी हो चुके हैं। तो अब जहां इमरान खान के इद्दत वाले केस में सज़ा मुअत्तली का मौका हो सकता है, इमरान खान के इस केस में रोबकार भी जारी हो चुके हैं। अब इमरान खान किसी और केस में इस वक्त एज वी स्टैंड नो हिरासत में नहीं है। अगर आज ही सज़ा मुअत्तल हो जाती है इद्दत केस में तो शायद इमरान खान रिहा हो जाएं, क्योंकि ये जो खबर अभी 9 मई के केसेस के हवाले से आ रही है, अभी खबर जो है वो कंफर्म नहीं है। दूसरी जानिब ये देखें, ये जुल्म है, ये जबर है, ये तबाही है, ये मार्शल्लाह अल्ट्रा प्रो मैक्स है जो इस टाइम पाकिस्तान में चल रहा है। ये लिस्ट भी बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अबू ज़र सलमान नियाजी ने ये वैसे नंबर दिया है, मैं आपको लिस्ट भी दिखाता हूँ। लिखते हैं कि आई ओपनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ फाशिस्ट रजीम unleashed as per the report submitted in Lahore High Court since 9th May 2023, a total of 3,532 MPO orders have been issued by Deputy Commissioner in Punjab. 4,770 persons have been detained, all belong to PTI. नाज़रीन इकराम, 1,500 बंदा तो गैब है, पता नहीं किधर है, मिसिंग पर्सन है, साल से नहीं पता कि किधर हैं। कुछ मिलिट्री कैद में हैं, कुछ वैसे गैब हैं, लेकिन ये है टोटल नंबर। सबसे ज़्यादा 3 MPO ऑर्डर्स रावलपिंडी में जारी किए गए, 348। फिर दूसरे नंबर पे 328 हैं गुजरावाला में जो जारी किए गए। फिर 301 ऑर्डर लाहौर में जारी किए गए। तो रावलपिंडी खास तौर पर निशाने पे रहा है। इसीलिए आपने देखा कि कमिश्नर रावलपिंडी का बयान था कि रावलपिंडी में हमने 70-80 हज़ार की लीड्स कम की, क्योंकि जिद बना ली है फैसला साजों ने। क्योंकि GHQ रावलपिंडी में है तो रावलपिंडी में तो हमने तहरीक इंसाफ का नामो निशान मिटा देना। इन्होंने हमारे इक़्तिदार को चैलेंज किया, पिंडी में हम इनको सांस नहीं लेने देंगे। तो सबसे ज़्यादा MPO ऑर्डर्स रावलपिंडी में जारी हुए, यानी रावलपिंडी के लोगों ने सबसे ज़्यादा मुज़ाहमत की। ये समझ लें जितनी मुज़ाहमत हुई उतने ज़्यादा MPO ऑर्डर्स दिए गए, उतने ज़्यादा लोग गिरफ्तार किए गए, नज़रबंद किया गया, कैद किया गया। इस्लामाबाद, बाकी जगहों पर भी ये सब हुआ। लाहौर में बहुत ज़्यादा हुआ, 300 से ज़्यादा MPO ऑर्डर्स जारी हुए, बहुत ज़्यादा लोग गिरफ्तार हैं वहाँ पर। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि हज़ारों में MPO ऑर्डर्स आए, टोटल 3,532 बनते हैं। एक भी किसी और के खिलाफ नहीं था, ये सारे ऑर्डर्स तहरीक इंसाफ के खिलाफ थे। क्या ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं जानी चाहिए और पूछना नहीं चाहिए कि आखिर ऐसा क्या किया था पीटीआई ने कि ये 3 MPO ऑर्डर्स सिर्फ एक जमात के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे? काजी साहब फिर ये कहेंगे कि जब ये हो रहे थे तो मेरे पास क्यों नहीं आए, या ये कहेंगे जब ये शुरू हुए थे तो मैं तो नहीं था चीफ जस्टिस, मुझे क्यों बता रहे हो? ये सब कहानी है। और आज काजी साहब ने धांधली का भी एतराफ़ किया है। काजी साहब कहते हैं कि आप बताएं वो कौन सी पार्टी थी जिसने इलेक्शन रोकने की कोशिश की? हमने इलेक्शन करवा दिए, हमने इलेक्शन करवाए, हमने ऑर्डर किया। काजी साहब यही तो रावलपिंडी का कमिश्नर कह रहा है कि इलेक्शन आपने करवाए और ये धांधली भी आपने करवाई। इस डाके में आप बराबर के शरीक हैं, लंदन प्लान में आप बराबर के शरीक हैं। ये इमरान खान का वैसे ही दावा नहीं है। काजी साहब
آپ نے اس ملک کی جمہوریت کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ضیاء الحق، ایوب خان، یحییٰ خان اور پرویز مشرف مل کر بھی نہیں پہنچا سکے جو آپ نے پہنچایا ہے۔ میں آپ کو ابھی واضح بتا سکتا ہوں، جس وقت سپریم کورٹ کیس کی سماعت ہو رہی ہے اس میں 2-3 سینیریوز ہیں جو فیصلہ آ سکتا ہے اس کا۔ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کوئی مشکل پوزیشن نہیں ہے۔ قاضی کے ساتھ 6 سے 7 ججز تو ہیں، آئینی قانونی پوزیشن تو سائڈ پہ رکھیں۔ قاضی صاحب نے ایکسٹینشن لینی ہے اور انہوں نے فیصلہ اپنی مرضی کا کرنا ہے، جو مرضی ہو جائے۔ جسٹس اطہر من اللہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ اس وقت سپریم کورٹ میں 8 فروری الیکشن دھاندلی کے حوالے سے ایک انتہائی اہم پٹیشن پڑی ہے جس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا رہا۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آئین پر عمل نہیں ہو رہا، سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے بطور سپریم کورٹ سر ریت میں دبا لیے ہیں، لاپتہ افراد کے کیسز ہیں، بنیادی حقوق کی پامالیاں ہیں، یہ سب سیاسی مقدمات نہیں، انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ ہم سب ماضی کی بات کرتے ہیں، آج کی کیوں نہیں؟ یہ ایک بہت زوردار پنچ مارا گیا قاضی کے منہ پر، مگر قاضی صاحب تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ قاضی صاحب نے فیصلہ میرٹ پر نہیں کرنا، تو گیم بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ عوام سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، سپریم کورٹ طاقتوروں کی طرف دیکھ رہی ہے اور طاقتور امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، رات کو ایک خبر اڑائی گئی قاضی صاحب کے فیصلے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تمام 13 کے 13 ججوں کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں دیا تو ہم مارشل لا لگا دیں گے یا ایمرجنسی لگا دیں گے، ججوں کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ یہ رومرز کل سے فلوٹ کر رہے ہیں، سچویشن سمجھ لیں۔ قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کا سارا کھیل ہے۔ اب یہ سیٹیں آلریڈی کیونکہ دی جا چکی ہیں الیکشن کمیشن کی طرف سے، صرف ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے انٹرم آرڈر کے ذریعے۔ منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ بیٹھے تھے اس بینچ میں، تو صرف سیٹیں جو ہیں وہ معطل کی گئی ہیں، جبکہ سیٹیں دی جا چکی ہیں پیپلز پارٹی، نون لیگ، جے یو آئی اور ایم کیو ایم کو۔ اب ایک تو یہ سیٹیں دینے کے حوالے سے جتنے بھی ججز نے اب تک آرگومنٹس کیے ہیں وہ اتنے کمزور آرگومنٹ ہیں۔ ایک واحد آرگومنٹ تھا جس پر بات ہوئی اور منیب اختر نے اس کو ایکسپلین کیا۔ ججز کہتے ہیں کہ ہاؤس پورا ہونا چاہیے، اگر یہ آزاد ہیں تو پھر اچھا ہے کسی اور کو دے دو، نون لیگ پیپلز پارٹی کو دے دو، ہاؤس تو ہم نے ہر صورت پورا کرنا ہے۔ یہ بڑا کمزور آرگومنٹ ہے جو جسٹس منیب اختر نے فنش کر دیا کہ وہاں سیٹوں کی بات ہو رہی ہے، ممبرز کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر قانونی پوزیشن دیکھیں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی وغیرہ کو سیٹیں ملنا بہت مشکل ہے۔ اب قاضی صاحب کون سی نئی کلا بازی ماریں گے اس کا بھی نہیں پتہ۔ دوسری پوزیشن ہے سنی اتحاد کونسل کو یہ سیٹیں دینے کی۔ ابھی تک تحریک انصاف کے وکلاء ججز کو کنونس کرنے میں ناکام ہوئے ہیں، ایون جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منیب اختر کو بھی یہ وکلاء کنونس کرنے میں ناکام ہیں کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے۔ پیچھے رہ گیا کہ پھر یہ سیٹیں تحریک انصاف کو ملنی چاہیے۔ وہ صرف تب ملیں گی جب وہ سارے لوگ جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا، یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے غلط جوائن کیا، وہ تو ممبر ہی تحریک انصاف کے ہیں، یا سنی اتحاد کونسل کو یہ آپشن دیا جائے کہ اگر آپ ضم کرنا چاہتے ہیں اپنی پارٹی کو پی ٹی آئی میں تو پھر ٹھیک ہے، آپ جہاں ہیں وہیں رہ سکتے ہیں، نہیں تو پھر وہ سارے لوگ سنی اتحاد کونسل سے ختم ہوئیں گے، پھر وہ واپس آئیں گے پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی کو یہ نشستیں ملیں گی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے پی ٹی آئی کے حق میں کوئی ایسا کام ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ہوتا نظر نہیں آ رہا، لیکن یہی 3 پوزیشنز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی چوتھا حل کم از کم میری سمجھ سے باہر ہے اگر کوئی اور آ جاتا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو سیٹیں دینے والا بہت کمزور آرگومنٹ ہے کہ ہم نے سیٹیں ہر صورت فل کرنی ہیں۔ جن لوگوں نے ان 86 لوگوں کو ووٹ دیا، ان کے نمائندے تو نہیں چاہتے کہ ان کی سیٹیں کسی اور کو مل جائیں، یہ عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ قاضی صاحب اس پوائنٹ پر بہت زور دے چکے ہیں، بہت زور لگا چکے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ قاضی صاحب اس میں اتنا کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ پھر ایک اور معاملہ بھی آیا کہ جس سنی اتحاد کونسل میں آپ چلے گئے اس کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا خود پی ٹی آئی کے امیدوار تھے، اور جب انہیں آزاد ڈکلیئر کیا گیا تو وہ آزاد لڑے، تو پھر سنی اتحاد کونسل کا اگر سربراہ بھی اپنی پارٹی کا ممبر نہیں ہے تو پھر آپ کیسے اس پارٹی میں شامل ہو گئے؟ وہ پارٹی تو ایگزسٹ نہیں کرتی۔ یہ ایک آرگیومنٹ چل رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا اپنا سربراہ بھی سنی اتحاد کونسل کے فورم سے نہیں لڑا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت کا سربراہ اپنی جماعت سے الیکشن نہیں لڑ رہا؟ اور مجھے واقعی اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ یہ کیوں کیا گیا۔ صاحبزادہ حامد رضا آزاد کے بجائے اپنی جماعت کے فورم سے لڑ لیتے ایک سیٹ، اور پی ٹی آئی کہتی کہ یہ ہمارے امیدوار ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس ٹائم حالات ایسے تھے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یوں نہ ہوتا تو یوں ہوتا۔ تب سب کو پتا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ پورا زور لگا رہی تھی کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی جڑے گا
اس کو ہم نے الیکشن نہیں لڑنے دینا. اگر وہ سنی اتحاد کونسل سے لڑتے تو شاید انہیں لڑنے کی اجازت نہ ملتی. تو تب کے حالات بڑے مختلف تھے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس پارٹی کو ہر صورت کاف لیگ بنانے پر تلی ہوئی تھی, اور جس طرح انہوں نے آزاد کر دیا تھا, واقعی کاف لیگ بن جانا تھا. یہ تو بھلا ہو سوشل میڈیا کا, جنہوں نے دن رات جو ہے یہ کر کے انتخابی نشان گھر گھر پہنچا دیے. اسی لیے تو ٹویٹر تب سے بند ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ شوق میں ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا نے شکست دے دی ہے, ہم نے گراؤنڈ پر ہر کام کر لیا تھا, عدالتیں اپنی, الیکشن کمیشن اپنا, ڈبے ہم نے خود بھرنے تھے, رزلٹ خود دینے تھے, پھر بھی ہم ناکام ہو گئے. اس لیے سوشل میڈیا پہ غصہ زیادہ ہے. دوسری جانب عمران خان نے ملٹری آپریشن کو مسترد کر دیا ہے. اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ضرور بات کریں گے. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا.